اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی گفتگو مرفوعات کے سلسلے میں، یعنی کتنے اسماء ایسے ہیں جن پر رفع آتا ہے۔ پوری عربی زبان میں ایسے کتنے اسماء ہیں جن پر رفع یعنی پیش آتا ہے۔ آج مجموعی طور سے ہم ان کو سمجھیں گے کہ مجموعی طور سے ان کی کیا تعداد ہے۔ وہ کل 8 اسماء ہیں جن کی تفصیلات اسکرین پر آپ کو ابھی مل جائیں گی۔ چلیے ڈائریکٹ اسکرین کی طرف چلتے ہیں۔ الدرس التاسع والستون، الدرس التاسع والستون، 69واں سبق، مرفوعات کا بیان۔ مرفوعات کا بیان، اس کا مطلب یہی ہے کہ عربی زبان میں ایسے کتنے اسماء ہیں جن پر رفع آتا ہے، جن پر پیش آتا ہے۔ مرفوعات وہ اسماء جن کا اعراب رفع یعنی پیش کے ساتھ آتا ہے۔ یہ کل 8 اسماء ہیں، صرف 8 ہیں۔ نمبر 1 ترتیب وار ان کو پڑھتے چلیے۔ نمبر 1 سب سے پہلے ہے فاعل یعنی سبجیکٹ۔ ورب کا جو فعل کا جو فاعل ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، ہمیشہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگا۔ فاعل کہتے کس کو ہیں؟ یعنی کام کو انجام دینے والا، کام کرنے والے کو فاعل کہا جاتا ہے۔ جیسے ضرب زید عمرا، یہ ایک جملہ ہے، اس کا معنی ہے زید نے عمر کو مارا، زید نے عمر کو مارا۔ عمر ایک شخص کا نام ہے اور زید بھی ایک شخص کا نام ہے۔ مارنے والا زید ہے اور جس کو مارا گیا ہے وہ ہے عمر، وہ مفعول ہے۔ تو زید چونکہ فاعل ہے، فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ اس میں زید ضرب فعل کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ فعل کیا ہے یہاں؟ ورب ضرب کہ معنی مارا۔ زید کس نے مارا؟ زید نے، تو فاعل ہونے کی وجہ سے زید مرفوع ہے، اس لیے کہ عمر کو مارنے والا زید ہی ہے، اس لیے وہ فاعل ہوا۔ نمبر 1 تو فاعل پہلا اسم ہے جو مرفوع ہوتا ہے۔ نمبر 2 نائب فاعل، نائب کے معنی قائم مقام، نائب فاعل یعنی فاعل کا قائم مقام۔ فاعل کا قائم مقام کون ہوتا ہے؟ فعل جب مجہول ہو۔ فعل مجہول کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کام کے کرنے والا معلوم نہ ہو، جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ جیسے ہم کہیں زید کی پٹائی ہوئی، زید پیٹا گیا، اب مارا کس نے پیٹا وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ایسا ہماری زبان میں بہت استعمال ہوتا ہے، ہر زبان میں استعمال ہوتا ہے، تو اس کو فعل مجہول کہیں گے، یعنی ایسا فعل جس کا کرنے والا، جس کو انجام دینے والا ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کو نائب فاعل، اس کو فعل مجہول کہا جاتا ہے۔ اس میں فاعل کی جگہ مفعول آتا ہے جس پر فعل واقع ہوا ہے۔ مثلا ایک مثال دی گئی ہے ضرب خالد، خالد پیٹا گیا یعنی خالد کی پٹائی ہوئی۔ اب یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ کس کو مارا گیا، پٹائی کس کی ہوئی، لیکن یہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ پٹائی کرنے والا کون ہے۔ پٹائی کرنے والا ہے فاعل، وہ ہمیں معلوم نہیں، اور جو پیٹا گیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، تو ہم کہیں گے اس کو یہ فعل مجہول ہے، جس کا کرنے والا، انجام دینے والا معلوم نہیں ہے۔ اب خالد یہ نائب فاعل ہے، یعنی یہ اصلاً مفعول ہے، آبجیکٹ ہے، لیکن چونکہ فاعل کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اسی مفعول کو فاعل کا قائم مقام کر دیا گیا ہے اور اس پر پیش لگا دیا گیا ہے۔ یہی مطلب ہے نائب فاعل یعنی فاعل کا قائم مقام، اس مفعول کو فاعل کا قائم مقام بنا دیا گیا ہے۔ تو جملہ بنا ضرب خالد، خالد پیٹا گیا۔ اس میں ضرب فعل مجہول ہے یعنی اس کا فاعل معلوم نہیں ہے، اس کا فاعل یعنی مارنے والا معلوم نہیں ہے، لہذا اس کے مفعول کو ہی فاعل کا قائم مقام بنا کر رفع دے دیا گیا۔ تو دوسرا اسم ہے نائب فاعل جو مرفوع ہوتا ہے ہمیشہ۔ نمبر 3 مبتدا، جملہ اسمیہ کا پہلا جز، جملہ اسمیہ کا پہلا جز مبتدا کہلاتا ہے۔ جیسے زید عالم، زید ایک جز ہے اور عالم دوسرا جز ہے۔ زید مبتدا ہے، عالم خبر ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں زید بھی مرفوع ہے اور عالم بھی مرفوع ہے،
تو یہاں ہماری بحث ہے جملہ اسمیہ کے پہلے جز سے، یعنی زیدن سے۔ زیدن مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، تو زیدن عالم، زید عالم ہے، اس مثال میں زیدن مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ تو تیسرا اسم ہوا مبتدا۔ چوتھا اسم ہے خبر، یعنی مبتدا کی خبر، جملہ اسمیہ کا دوسرا جز۔ نمبر 4 خبر، جملہ اسمیہ کا دوسرا جز، جیسے زید عالم میں عالم خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ مبتدا جس کے بارے میں خبر دی جائے، اور خبر جس لفظ کے ذریعے سے کچھ کہا جائے، جیسے یہاں ہم نے کہا زید عالم ہے، اس میں زید ایک شخص کا نام ہے، اس کے بارے میں ہم نے ایک خبر دی، ایک ایسی بات بتائی جو سامنے والے کو مثلا معلوم نہیں تھی۔ ہم نے کہا زید عالم ہے، خالد آیا ہے، میں نے کھانا کھا لیا ہے، اب کھا لیا ہے وغیرہ وغیرہ، یا اپنے بارے میں نے ایک خبر دی، یا زید آیا ہے، زید کے بارے میں ہم نے خبر دی کہ وہ آیا ہے۔ تو جس کے بارے میں خبر دیں گے وہ مبتدا ہے، چونکہ وہ جملہ اسمیہ کا پہلا جز ہے، اور جو خبر دیں گے، جو بتائیں گے اس کے بارے میں، اس کو خبر کہا جاتا ہے۔ تو خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، یعنی جملہ اسمیہ کا دوسرا جز، یہ بھی ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے۔ مرفوعات کی 5ویں قسم، حروف مشبہ بالفعل کی خبر، ایسے حروف جو فعل کے مشابہ ہوتے ہیں، ان کا بیان پیچھے گزر چکا ہے، جیسے ان زیدن قائم، آپ یوٹیوب میں تلاش کریں گے تو عنوان لگا ہوا ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کی بحث کہاں گزری ہے۔ ان زیدن قائم، بلا شبہ زید کھڑا ہے۔ اب دیکھیے اس میں یہ حروف مشبہ بالفعل کبھی تاکید کے لیے آتے ہیں، کوئی ان میں سے کسی اور کام کے لیے آتا ہے، تو ان یہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں اصل میں تھا جملہ زید قائم، زید کھڑا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ سامنے والا اس بات کو مانتا نہیں، اس لیے ہم نے اس میں تاکید لگا دی، زور لگا دیا، ان زیدن قائم، یقیناً زید کھڑا ہے، بلا شبہ زید کھڑا ہے، یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ زید کھڑا ہے۔ اب انا کے داخل ہونے کی وجہ سے اس کا جو اسم ہے وہ منصوب ہو گیا، لیکن یہاں چونکہ ہمیں مرفوع تلاش کرنا ہے، اس کی جو خبر ہے انا کی خبر وہ مرفوع ہی ہے۔ اب انا حرف مشبہ بالفعل کہلائے گا، زیدن اس کا اسم ہے، اور قائم اس کی خبر ہے۔ تو ان حروف مشبہ بالفعل کی خبر، یہاں صرف ایک کی مثال دی گئی ہے انا کی، باقی حروف ہم نے چھوڑ دیا چونکہ بحث پیچھے تفصیل سے آ چکی ہے۔ تو ان زیدن قائم، اس میں قائم ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ 5ویں قسم کا بیان گزر چکا، اس میں قائم حرف مشبہ بالفعل ان کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، آپ سمجھ گئے۔ چھٹا نمبر کیا ہے، چھٹی چیز افعال ناقصہ کا اسم۔ ابھی 1-2 سبق پہلے افعال ناقصہ کا بیان گزرا ہے، تو افعال ناقصہ کا جو اسم ہوتا ہے وہ بھی مرفوع ہوتا ہے، ان کی خبر منصوب ہوتی ہے لیکن اسم ان کا مرفوع ہوتا ہے، جیسے کانا، یہ افعال ناقصہ میں سے ہے۔ اب پہلے لفظ تھا، پہلے یہ جملہ تھا زید استاذ، اصل یہ جملہ تھا زید استاذ، زید استاد ہے، لیکن اس پر ہم نے کانا لگا دیا، کانا کی وجہ سے یہ ماضی میں چلا گیا، تو یہ جملہ ہو گیا کانا زید استاذن، زید استاذ تھا۔ اب اس میں جو کانا فعل ناقص ہے، کانا اس کے اندر فعل ناقص ہے، اس کے داخل ہونے کی وجہ سے زیدن اس کا اسم یہ مرفوع ہی رہا، البتہ اس کی خبر منصوب ہو گئی۔ تو ہماری یہاں گفتگو ہے افعال ناقصہ کے اسم سے متعلق، آپ دیکھ رہے ہیں زیدن اس کا اسم ہے کانا کا، فعل ناقص کا، اس لیے یہ مرفوع ہے۔ تو مرفوعات کی 6ٹی قسم افعال ناقصہ کا اسم، جیسے کان زید استاذن، زید استاذ تھا، اس میں زیدن کانا فعل ناقص کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ نوٹ، افعال ناقصہ کا مکمل بیان سبق نمبر 67 میں ملاحظہ فرمائیں، تفصیل کے ساتھ سبق نمبر 67 میں گزر چکا ہے۔ 7ویں قسم مرفوعات میں سے ما ولا مشابہ بلیسا، کل ہی ان کا بیان گزرا ہے، ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں عمل کی وجہ سے، جس طرح سے لیسا نفی کے لیے آتا ہے یہ بھی نفی کے لیے آتے ہیں، تو ما ولا مشابہ بلیسا ان کا بھی اسم مرفوع ہوتا ہے، ان کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے، کیونکہ لیسا افعال ناقصہ میں سے ہے، تو لیسا کا عمل کیا ہے کہ یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے، بعینہ ہی یہی عمل کرتے ہیں ما اور لا، یعنی وہ ما اور لا
جو لیسا فعل ناقص کے مشابہ ہونے کی وجہ سے اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، زبر دیتے ہیں. جیسے ما رجل قائما، ما رجل قائما، کوئی آدمی کھڑا نہیں ہے. اب دیکھیے اصل میں جملہ تھا رجل قائم، آدمی کھڑا ہے، لیکن ہم نے اس پر ما لگا دیا. ما کی وجہ سے یہ منفی ہو گیا، نفی ہو گئی. ما رجل قائما، ایک تو اس کے معنی بدل گئے. دوسرا کام یہ ہوا کہ قائما ابھی تک خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع تھا، مبتدا کی خبر ہونے کی وجہ سے، لیکن ما نے داخل ہونے کے بعد اس کو اپنی خبر بنا دی، تو ما کی خبر بننے کی وجہ سے یہ منصوب ہو گیا. تو یہاں ہماری اصل بحث ہے ما کے اسم سے متعلق. تو رجل اس کا اسم ہے، مرفوع ہے. ما رجل قائما، کوئی آدمی کھڑا نہیں ہے، اس میں رجل ما کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. تو مرفوعات کی 7ویں قسم کا بیان گزر چکا. اب یہ دو لفظ ہیں، ایک تو ما ہے اور ایک لا ہے. ما کی مثال گزر چکی، لا کی مثال بھی بعینی ہی ایسے ہی سمجھ لیجئے. لا طالب جالسا، اصل میں جملہ تھا طالب جالس، طالب علم بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس پر ہم نے لا داخل کر دیا. لا نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس کو منفی بنا دیا، یعنی اس کے معنی کو بدل دیا. دوسرا کام لا نے یہ کیا کہ جالسن ابھی تک مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع تھا جالسن، لیکن اس جالسن کو اس نے جالسن بنا دیا. تو یہاں ہمیں سمجھنا ہے لا کا اسم یعنی طالبن، پہلا جز جو ہوگا وہ اسم بنے گا، دوسرا جز اس کی خبر بنے گا. تو طالبن اسم کی وجہ سے، اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. تو یہاں سمجھ گیا آپ، ما اور لا مشابہ بلیسا، ان کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے. جیسے یہاں لا طالبن، تو لا طالبن جالسن، کوئی طالب علم بیٹھا نہیں ہے، اس میں طالبن لا کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، لا مشابہ بلیسا. 8ویں چیز ہے، 8ویں قسم ہے مرفوعات کی، لائے نفی جنس. وہ لا جو جنس کی نفی کے لیے آتا ہے، اس کا بیان بھی کل گزر چکا. یعنی وہ لا جو جنس کی نفی کے لیے آتی ہے. جیسے لا رجل ذکی، اب دیکھیے لا نفی جنس کی خبر ہے، یہاں مرفوع کیا ہے؟ خبر. اسم تو اس کا منصوب ہوتا ہے. لا رجل ذکی، کوئی بھی آدمی سمجھدار نہیں ہے. اصل میں تھا رجل ذکی، کوئی آدمی سمجھدار ہے، لیکن جب لا لگ گیا، اور لا یہ مشابہ بلیسا سے نہیں ہے بلکہ لا نفی جنس ہے، جس نے مکمل نفی کر دی کہ کوئی بھی آدمی سمجھدار نہیں ہے. تو لا رجل ذکی، یہاں دیکھ رہے ہیں آپ رجولا لا کا اسم ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، لیکن ذکی لا کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. تو معلوم ہوا آپ کو لا نفی جنس کی خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. یہ مرفوعات کی 8ویں قسم ہے. لا رجل ذکی، کوئی بھی آدمی سمجھدار نہیں ہے، اس میں ذکی لا نفی جنس کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. یہاں پر مرفوعات کا بیان مکمل ہوا. تو کل 8 قسمیں ہیں مرفوعات کی. پوری عربی زبان میں صرف یہ 8 قسمیں ہیں جن پر رفع ہوگا. ان کے علاوہ آپ کہیں اور رفع تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں ہوگا بھی اس کے علاوہ وہاں آپ کو بتا دیا جائے گا. نوٹ، یعنی یہ 8 اسماء ایسے ہیں جو ہمیشہ مرفوع ہی ہوتے ہیں. نوٹ، ما ولا مشابہ بلیسا اور لائے نفی جنس کی بحث سبق نمبر 68 میں ملاحظہ فرمائیں. پچھلے سبق میں یہ بحث گزر چکی ہے. بس یہیں پر سبق ہم مکمل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.